ہوں یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اور میں زیادہ تجربے کار ہوں، آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں۔ تو اس سال نہیں نکلنا کیونکہ امیر فلاں کو بنا دیا، بس کوئی دوسرا امیر ہوتا تو ہم بھی کام کرتے، لیکن کیونکہ ذمہ دار اور امیر کو بنا دیا گیا، ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، لہذا اس سال نہیں نکلنا۔ بس مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اس سال کا خروج چھوڑا، حالانکہ مجھے اس سے کیا مطلب تھا کہ امیر نیا ہے یا پرانا ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، میں نے اس سال کا خروج کیوں چھوڑا؟ فرماتے ہیں میں ہمیشہ پچھتایا، اور میں نے اپنی اس غلطی پر ہمیشہ اپنے آپ کو ندامت کی کہ تو نے خروج کیوں چھوڑا۔ میرے دوستو عزیزو، کسی فتنے کی وجہ سے خروج چھوڑ دینا اصل فتنے میں پڑنا ہے، اور فتنوں کے زمانے میں خروج کی اہمیت دینا فتنوں سے بچنے اور فتنوں کو ختم کرنے کی سنت ہے۔ فتنوں کو ختم کرنے کی سنت یہ ہے، فتنوں کو ختم کرنے کی سنت یہ ہے، فتنوں کو ختم کرنے کی، فتنوں کو ختم کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ فتنوں کے زمانے میں خروج کو بڑھا دیا جائے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، فتنوں کے زمانے میں خروج کو بڑھا بیان پڑھ رہا تھا، حضرت نے لکھا بیان میں کہ اگر فتنوں کے زمانے میں خروج میں تاخیر کی تو جو فتنے صدیوں میں آنے ہیں وہ فتنے مہینوں میں ہفتوں میں آ جائیں گے، وہ فتنے مہینوں اور ہفتوں میں آ جائیں گے۔ فتنے کی وجہ سے یہ کہنا کہ بھائی ابھی ہم نکلنا نہیں چاہتے، کسی فتنے کی وجہ سے کہنا کہ ہمیں ابھی نکلنا نہیں چاہتے، یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ اس کا منافقین کا طریقہ، جی ہاں، یہ منافقین کا مزاج تھا کہ وہ فتنے سے بچنے کے لیے خروج سے چھٹی چاہتے تھے کہ ابھی ہمیں آپ اجازت دے دیے، ابھی حالات نکلنے کے نہیں ہیں۔ سنو، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ سے اجازت دے کر یہ کہہ کر جائیں گے کہ بھئی فتنہ ہو رہا ہے، لہذا ہم تو بھئی کام کو چھوڑ کر بیٹھیں گے، انتظار کریں گے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں پھر نکلیں گے۔ سنو، کس نے کہا؟ منافقین نے کہا۔ منافقین نے کہا کہ ہمیں آپ اس رخ پر بھیج کر فتنے میں مت ڈالیے، ابھی حالات ٹھیک ہو جائیں تو جب حالات ٹھیک ہوں گے تب ہم نکلیں گے۔ ادھر کا رخ فتنوں کا رخ ہے۔ اللہ نے فرمایا غور سے سنو، ایسا آدمی جو کسی فتنے کی وجہ سے خروج کو چھوڑ دے وہ تو فتنے میں پڑ گیا، فتنے میں پڑ گیا، اور جو نکل گیا اس نے اپنے آپ کو کرنے کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ اس لیے رسول فرمایا کرتے تھے اگر دنیا میں 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، میں دنیا میں صرف 3 کام کے لیے رہتا ہوں، دنیا میں صرف 3 کام کے لیے رہنا، 3 کام کے لیے رہنا پسند کرتا ہوں۔ پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، ایسی صاف بات ہے۔ اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں پھرنا بھی کوئی کام ہے، اور تو کیا فرما رہے ہیں؟ السیر فی سبیل اللہ، پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا۔ دوسرا کام اللہ کی ذکر، لمبے لمبے سجدے کرنا، کثرت عبادت۔ اور تیسرا کام علماء حق کے مجالس سے علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا۔ اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ یہ 3 کام ہیں بس دنیا میں کرنے کے، دعوت، عبادت اور تعلیم اور تعلم۔ دعوت، عبادت، تعلیم اور تعلم، یہ 3 کام دنیا میں کرنے کے ہیں مسلمان کے۔ جب یہ ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کو بھی چھوڑ دے گا تو فتنے سے بچ نہیں سکے گا، تو فتنے سے بچ نہیں سکے گا۔ ان 3 کاموں کے اندر کمی آئی، دعوت، تعلیم، عبادت، اگر ان 3 کاموں کے اندر کمی آئی تو مسلمان چاہے کتنے بھی اچھے ماحول میں ہو،
کتنے بھی عبادت و ذکر کے ماحول میں ہو، اگر ان 3 کاموں کے اندر غفلت کرے گا تو یہ فتنے سے بچ نہیں سکے گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تقاضوں پر چلنے والے، ہمیشہ نکلنے والے، ایک موقع ایسا آیا کہ غفلت ہو گئی اور نکلنے میں سستی ہو گئی، اور یہ سوچتے رہے بس اب نکلوں گا، کل نکلوں گا، صبح نکلوں گا، شام نکلوں گا، آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، جانا تو ہے ہی، چلا جاؤں گا۔ اسی میں وقت گزر گیا، اس دفعہ نکلنا نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ ان سے ناراض ہو گئے، سب صحابہ ان سے سب ناراض۔ تو مجھے اسی اتنی بات بتانی ہے کہ اس موقع پر نہ نکلے۔ اس پر غسان بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، انہیں چھوڑو۔ سنو غور سے، جو آدمی ہمیشہ تقاضوں پر چلا ہو، جو آدمی ہمیشہ تقاضوں پر چلا ہو، اگر ایک موقع پر نہیں نکلا، ایک موقع پر نہیں نکلا، جو واقعی نکلنے سے جسمانی طور پر معذور ہوتے تھے، ایسوں کو تو اللہ فتنے سے بچا لیا کرتا تھا، لیکن جنہیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں کوئی عذر نہیں اور پھر وہ نہ نکلے، ایسے لوگوں کی طرف فتنے دوڑ کر آئے۔ چنانچہ غسان بادشاہ نے کہا کہ چھوڑو ان کو، مدینہ والوں کو، پر ہمارے پاس آ جاؤ۔ جی ہاں، کیونکہ مدینہ مرکز اسلام ہے، مدینہ، جی ہاں، مدینہ سے اسلام پھیلا، مکے سے نہیں پھیلا اسلام۔ اسلام مدینے سے پھیلا ہے، اسلام مدینے سے پھیلا ہے، مدینہ اسلام کے پھیلنے کا مرکز ہے۔ چنانچہ اس مرکز سے غسان بادشاہ نے خط لکھ کر کعب بن مالک سے کہا تم مدینہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، چھوڑ دو مدینہ، تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور تمہیں ضائع ہونے والے نہیں ہو، اور تمہیں ذلت میں ڈال دیا ہے مدینہ والوں نے، تم چھوڑو ان کو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں عزت بھی دیں گے، ہم تمہیں مال بھی دیں گے، ہم تمہارے اوپر مہربانی کریں گے، چھوڑو ان کو، ہمارے پاس آ جاؤ، چھوڑو۔ سنو، غور کرو، 1 سال تو خروج چھوٹ گیا، تو غسان بادشاہ نے کہا کہ مدینہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، بات پہ غور کرو۔ 1 سال کا خروج چھوٹا حضرت کعب بن مالک کا، غسان بادشاہ نے کہا انہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے کہ کسی کو مدینہ منورہ کی مرکزیت سے اور وہاں کی اجتماعیت سے ہٹا کر اپنے طرف بلانے کا کتنا بڑا فتنہ ہے۔ لیکن صحابہ میں استخلاص کی صفت تھی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اجتماعیت کو چھوڑ دیں۔ سخت جواب دیا، اور جواب کیا دیا، بلکہ غسان بادشاہ کا خط تنور میں جلایا اس کے خط کی ذلت کے لیے، اور اس کی دعوت کی ذلت کے لیے، تاکہ سمجھ لے وہ کہ تمہارے خط، تمہاری دعوت کی ہمارا یہ حیثیت ہے کہ یہ خط پڑھنے کے قابل نہیں، بلکہ جلانے کے قابل ہے کہ آئندہ یہ مضمون بھی کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس تحریر کو بھی جلا کر ختم کیا تاکہ آئندہ لکھنے کا ارادہ نہ کرے۔ یہ سخت جواب کس کا؟ کعب بن مالک کا غسان بادشاہ کو۔ صحابہ کرام فتنوں میں کی شکل میں آنے والی عزت کو، سنو، فتنوں کی شکل میں آنے والی عزت کو مصیبت کہتے تھے۔ صحابہ کرام فتنوں کی شکل میں آنے والی عزت کو مصیبت کہتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نصرت ہے، وہ کہتے تھے مصیبت ہے۔ جب غسان بادشاہ نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ، کعب بن مالک کر دیا، فرمایا کہ ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی، دوسری مصیبت آ گئی۔ ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں، اللہ ناراض ہیں نہ نکلنے کی وجہ سے، اور یہ کیا آ گئی، دوسری مصیبت کہ غسان کہہ رہا ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس لیے دوستو عزیزو، عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں کام میں استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ تم انفرادی دعوت میں ہی مشغول رہو، اس سے تھک جاؤ تو عبادت میں لگ جاؤ، اس سے تھک جاؤ تو عبادت میں لگ جاؤ۔ یوں مت پوچھو کام کا کیا ہو رہا، یوں پوچھو امت کا کیا ہو رہا۔